بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ملک پاکستان میں بے یقینی اور غربت و افلاس کے سائے نمایاں ہیں۔ ملک بھر کے تاجروں نے اعداد و شمار سے بتایا ہے کہ اس بار عید پر کساد بازاری کا عالم رہا اور ماضی کی نسبت سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس عید پر عوام نے 432 ارب روپے کی خریداری کی، جبکہ گزشتہ سال 720 ارب روپے خرچ کیے تھے۔ اس سال 50% کم کاروبار ہوا کیونکہ عوام کی قوت خرید 50% کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے۔ پچھلے ایک سال کے عرصے میں مہنگائی اور بے روزگاری نے جس طرح ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اس کے اثرات تو بہرحال سامنے آنے تھے۔ خیر، یہ تہوار تو گزر گیا، لیکن کیا اس کے بعد عوام کی بہتری کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں؟ کیا حکومتی ترجیحات میں عوام کی حالت کو بدلنے کا کوئی منصوبہ شامل ہے؟ منصوبہ تو خیر ایک طرف رہا، کیا یہ ترجیحات میں شامل ہے کہ عوام کو معاشی مشکلات سے نجات دلائی جائے؟ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا، اور حکومت اپنے مسائل میں اس طرح الجھی ہوئی ہے کہ اس کے پاس عوام کے مسائل پر توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں۔ آئینی اور عدالتی الجھاؤ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آ رہی۔ سپریم کورٹ نے مل بیٹھنے کا ایک راستہ دکھایا، لیکن جس کو پہل تو سنجیدہ نہیں لیا گیا، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات پر ایک غیر سنجیدہ بیان دیا کہ سپریم کورٹ پنچایتی ادارہ نہیں ہے، اسے فیصلے دینے چاہیے۔ موجودہ حالات میں انتخابات ہوں تو ایک مسئلہ ہے، اگر نہیں ہوتے تو تب بھی مسائل موجود رہیں گے۔ ملک کی 75 سالہ تاریخ میں ایسے حالات پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئے جو اس وقت ہیں۔ روشنی کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ چند روز پہلے DGISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ حکومت کے ساتھ فوج کا تعلق آئینی اور غیر سیاسی ہوتا ہے۔ فوج کے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں۔ فوج جیسے قومی ادارے کی طرف سے اتنے واضح موقف اور وضاحت کے بعد سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ سیاست میں جو کچھ بھی ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے آپس میں مل کر سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں گے تو وہ ڈیڈ لاک جس نے پوری فضا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی دونوں طرف انا کی جنگ موجود ہے۔ اقتدار کی سیاست نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ دنیا بھر میں سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ملک کو ڈیڈ لاک سے نکالتی ہیں۔ یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے، جب ملک کسی بحرانی کیفیت میں آ جائے تو نئے مینڈیٹ کے لیے عوام سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر سارے فیصلے نہیں کیے جاتے کہ انتخابات میں شکست ہو جائے گی، اس لیے ان کے انعقاد میں روڑے اٹکائے جائیں۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد آئین کے مطابق 90 دنوں میں انتخابات ضروری تھے۔ اگر یہ ہونے دیے جاتے تو شاید بحران پیدا نہ ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خود تسلیم کیا ہے کہ قومی اسمبلی اور باقی 2 صوبائی اسمبلیوں کی آئینی مدت اگست میں مکمل ہو رہی ہے، اور اس حساب سے 90 دنوں میں الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے۔ اگر واقعی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو پھر اس نقطے پر اپوزیشن سے مذاکرات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات اب ان کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہی راہ تو سپریم کورٹ نے دکھائی تھی، جسے انہوں نے پہلے تسلیم نہیں کیا۔ آئینی مدت میں جب چند ماہ رہ گئے ہوں تو سیاسی جماعتیں نئے انتخابات کے لیے تیاری کرتی ہیں تاکہ ملک کا جمہوری نظام چلتا رہے، مگر یہاں ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے حکومتی اتحاد آئینی مدت کی تکمیل کے بعد بھی انتخابات میں نہیں جانا چاہتا۔ سارا مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ عمران خان بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں کرائے گی۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس نے ملک میں بے یقینی کی صورتحال کو بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے۔ جب ملک میں ایسی بے یقینی ہوگی تو نہ معیشت بہتر ہو سکے گی اور نہ ہی عوام کی حالت، بلکہ صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا کام ہی یہ کرنا ہوگا کہ غیر یقینی صورتحال اور سیاسی عدم استحکام کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے سیاسی قوتوں کا ایک جگہ پر بیٹھنا ضروری ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے۔ اس کا واضح اظہار DGISPR نے پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ اب یہ سیاسی جماعتوں کا امتحان ہے کہ وہ ملک کو اس سیاسی بے یقینی سے نکالیں، باہمی رضامندی سے ایسا حل نکالیں جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔
خوش فہمی کی حد تک یہ بات بہت آسان نظر آتی ہے، مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس وقت اپوزیشن اور حکومت بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ان کی چپکلش کی وجہ سے ملک سیاسی اور معاشی بحران کی دلدل میں اتر رہا ہے۔ خراب معاشی حالات نے عوام کی عید ہی خراب نہیں کی بلکہ زندگی بھی اجیرن کر دی ہے۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور کب تک عوام ایک ایسی معاشی بدحالی کا شکار رہیں گے جو نہ صرف اس سے زندگی کا سکون بلکہ 2 وقت کی روٹی بھی چھین چکی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔